بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج ہماری نشست نمبر 45 ہے، اور آج کی نشست میں ہم ان دو اصولوں کا ترجمہ پڑھیں گے جو دو اصول ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھے تھے، یعنی کہ دوسرا اصول اور تیسرا اصول، الاصل الثانی اور الاصل الثالث۔ دوسرا اصول یوں ہے جو آپ کے سامنے فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں ایک ہی قول ہو فقہائے حنفیہ متقدمین اور متاخرین کا تو اسی کو اختیار کرنا متعین ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان تقسیم المسائل الی طبقات مختلفہ، فرماتے ہیں مسائل کی مختلف طبقات میں جو تقسیم ہے وہ انہی مسائل میں مؤثر ہوتی ہے جن کے بارے میں مذہب میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ جس کے بارے میں صرف ایک ہی قول ہو تو اسی قول کو لینا متعین ہے، خواہ وہ مسئلہ ظاہر روایت کی کتابوں سے ہو یا نوادر سے ہو یا فتاوی اور واقعات سے۔ الا اذا علم، ہاں صرف ایک صورت ہے کہ جب بدیہی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ کسی علت پر مبنی تھا اور وہ علت اب اس زمانے میں ختم ہو چکی ہے تو پھر اس میں تبدیلی کا حکم ہوگا، وہ آگے اس کی تفصیل حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ الاصل الثالث، تیسرا اصول، جب کسی مسئلے کے اندر دو یا اقوال یا دو روایات، فرماتے ہیں کہ اذا کان فی المسئلہ قولان او روایتان، جب کسی مسئلے میں امام صاحب سے دو روایتیں یا دو اقوال ہو تو ان میں سے اسے لیا جائے گا جو مؤخر ہو، اور یا اسے لیا جائے گا جس کو امام صاحب نے خود اختیار کیا ہو اور یہ بات ثابت ہو چکی ہو۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ اخْتِيَارٌ، اگر امام صاحب سے کسی قول کی ترجیح بھی ثابت نہ ہو تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا جسے امام ابو یوسف نے اختیار کیا ہو، پھر وہ قول یا روایت جسے امام محمد نے اختیار کیا ہو، پھر وہ جسے امام ظفر اور حسن بن زیاد کے ہاں یعنی انہوں نے اختیار کیا ہو۔ اما اذا كان هناك اختلاف بین اختیار ابی حنیفہ و اختیار صاحبین، فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ اور صاحبین کی ترجیح کے درمیان اختلاف ہو جائے تو دیکھیں گے کہ اگر مفتی اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا، اگر وہ اجتہاد کا اہل نہیں ہے تو مفتی تو وہ جو ہے امام صاحب کے قول کو کے مطابق فتوی دے گا۔ الواقع، فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی اس صورتحال پیش آتی ہے کہ امام صاحب کی طرف بہت سے اقوال یا روایات منسوب ہوتے ہیں اور بسا اوقات میں باہمی تعارض بھی ہوتا ہے، تو وہ لہو حالات، تو اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ الحالت الاولی، پہلی حالت یہ ہے کہ امام صاحب نے شروع میں ایک قول اختیار فرمایا، پھر بعد میں اس قول سے دوسرے قول کی طرف رجوع کر لیا، جیسے نبی سے وضو کرنے کے مسئلہ اور دیگر کئی مسائل ان سے مروی ہے۔ ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ اس آخری قول کو لیا جائے گا جس کی طرف امام صاحب نے رجوع کیا ہے۔ الحالت الثانیہ، دوسری حالت جس کو حافظ ابن عابدین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک دو قولوں میں سے کسی کو ترجیح نہ ہو اور دونوں کے بارے میں آپ کی رائے بالکل برابر ہو۔ ایسی صورت میں آپ فقہائے حنفیہ کو دیکھیں گے کہ جب اس طرح کے کسی مسئلے میں دو اقوال ہو تو جو امام صاحب کی طرف منسوب ہو اور بالکل مساوی ہو تو وہ یوں اس موقع پر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ فی المسألۃ عنہ روایتان او قولان، یعنی یہ جو جملہ ہے وہ پھر اس طرح کا جملہ امام صاحب سے یعنی جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، کتابوں میں ہے یہ۔ اب اس حالت کا حکم کیا ہے؟ حالت ثانیہ کا، فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورتوں میں امام صاحب سے دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا اور ترجیح دینا ثابت نہ ہو تو اصول یہ ہے کہ جس پر یعنی وہ اصول جس پر فقہائے حنفیہ نے عمل کیا اور حافظ ابن عابدین نے اسے رسم المفتی کے اشعار میں بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس قول کو لیا جائے گا جس کو امام ابو یوسف نے اختیار کیا ہے، اور اگر ان میں سے بھی کسی قول کو اختیار کرنا ثابت نہ ہو کہ امام ابو یوسف نے کون سا قول اختیار کیا تو پھر اس قول کو لیں گے جس کو امام محمد نے اختیار کیا ہو، پھر وہ قول لیں گے جو امام ظفر اور حسن بن زیاد دونوں کے ہاں مختار ہو، اور یہ دونوں آخر جو ہے یہ ان کو ہے یہ ہم مرتبہ ہے۔ بعض حضرات نے بھی فرمایا ہے کہ امام ظفر جو ہے وہ حسن بن زیاد سے مقدم ہے۔ اب تیسری حالت کی طرف آتے ہیں، اس میں پہلے حضرت نے تفصیل ذکر کیا اور آخر میں پھر اس حالت کا حضرت نے حکم ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں تیسری حالت، امام صاحب کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن بن زیاد سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کوئی قول بھی نہیں کہتے تھے مگر یہ کہ در حقیقت وہ امام ابو حنیفہ ہی کی روایت ہوتی تھی، جیسے کہ حافظ ابن عابدین رحمہ اللہ نے الحاوی القدسی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رویا عن جمیع اصحابہ، ہمارے امام صاحب کے تمام بڑے شاگردوں سے جیسے ابو یوسف، محمد، ظفر، حسن بن زیاد رحمہ اللہ سے یہ بات منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے کسی مسئلے میں بھی کوئی بات نہیں کہی مگر یہ کہ وہ ہماری امام ابو حنیفہ سے ہی ایک روایت ہے۔ اس بات پر انہوں نے شدید قسمیں بھی اٹھائی، لہٰذا آپ فقہ حنفی میں کوئی جواب، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی نسبت امام صاحب کی طرف نہ ہو، خواہ وہ کیسا ہی مسئلہ ہو، اور دیگر ائمہ کی طرف جو بات بھی منسوب کی گئی ہے وہ بطور مجاز ہے کہ انہوں نے امام صاحب کی موافقت کی ہے، یعنی امام صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک قسم کا اتفاق کیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اس قول کا؟
اب وہ بتا رہے وہ معنی ہوں کہتے ہیں کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ حافظ علامہ کوثری رحمہ اللہ نے جو تحقیق کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے سامنے کسی ایک مسئلے کی سے متعلق مختلف احتمالات کا ذکر کرتے تھے، اور آپ کے شاگرد انہی احتمالات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیتے تھے، تو ان کے اقوال میں سے ہر ایک در حقیقت امام صاحب کی روایت ہے، کیونکہ وہی ان احتمالات کو ان کے دلائل کے ساتھ پہلے بیان کرتے تھے ان امام صاحب۔ یہاں جو ہے علامہ کوثری رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے وہ حضرت نے مکمل نقل کی ہے، ان کی عبارت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں ہم علامہ کوثری رحمہ اللہ کی مکمل عبارت نقل کرتے ہیں، کیونکہ اس عبارت کے اندر کئی فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَنْشَوْ ادِّعَاءِ أَنَّ تِلْكَ الْأَقْوَالَ كُلَّهَا، کہ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تمام اقوال امام صاحب ہی کے اقوال ہے، اس کا منشا اور بنیادی مقصد وہ طریقہ کار ہے جو امام صاحب نے شاگردوں کو فقہ کی مشق اور تربیت دینے کے لیے اختیار کیا تھا، کہ وہ کسی ایک مسئلے میں جتنے احکام کا احتمال پایا جاتا تھا ان میں سے کسی ایک حکم کی حجت بیان کرتے تھے اور اسے دلائل سے مضبوط کرتے تھے، پھر آپ کے شاگرد وہ مسئلہ آپ کے سامنے اس طرح دہراتے کہ آپ کے قائم کیے ہوئے دلائل کو رد کرتے تھے، پھر امام صاحب دوسرے احتمالات کو دیگر دلائل سے ترجیح دیتے، پھر دوسرے احتمال کو اس طرح ختم فرماتے، کسی تیسرے احتمال کو ترجیح دیتے رہتے تھے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ یہ طریقہ کار اپنے شاگردوں کو فقہ کی مرحلہ وار تربیت دینے کے لیے اپناتے تھے۔ بالآخر جب بحث و مباحثہ کے اختتام پر کوئی متعین حکم مقرر ہو جاتا تو اسے ایک خاص رجسٹر کے اندر، یعنی ایک خاص رجسٹر کے اندر اس کو پھر کہتے کہ لکھ لیتے تھے، جمع کر لیا جاتا تھا۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ ایسی ابحاث کے نتیجے میں جو مسائل متعین ہوتے تھے ان میں شاگردوں میں سے کوئی ایسے صاحب بھی ہوتے تھے جن کے نزدیک خصوصی اجتہاد کی بنیاد پر ان احتمالات میں سے وہ احتمال راجع ہوتا جو امام صاحب کے طے شدہ مسئلے سے مختلف ہوتا، تو یہ شاگرد کی ترجیح دیا ہوا قول ایک اعتبار سے امام صاحب ہی کا قول ہوتا تھا اور دوسرے اعتبار سے وہ اس شاگرد کا قول ہوتا تھا۔ تو اس طور پہ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے امام صاحب نے وہ احتمال بتایا تھا اور اس کے دلائل بیان کیے تھے، اگرچہ آخر میں آپ نے اس احتمال کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بہرحال یہ وہی ان کی عبارت، اور کہتے ہیں اس کا مصداق وہی ہے جس کو ابن ابی عوام نے نقل کیا ہے امام محمد بن احمد حماد سے، اور انہوں نے محمد بن شجاع سے نقل کیا۔ وہ فرماتے کہ میں نے حسن بن ابی مالک، عباس بن ولید، بشر، یہ جو سارے حضرات ہیں، بشر بن ولید اور ابو علی الرازی، کہتے ہیں کہ ان سب سے یہ بات سنی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے امام ابو یوسف کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ما قلت قولا خالفت فيه ابا حنیفہ الا هو قول قاله ابو حنیفہ ثم رغب عنه، کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی کوئی قول اختیار کیا جس میں امام صاحب سے اختلاف کیا ہے تو وہ در حقیقت ایسا قول ہے جسے پہلے امام صاحب ارشاد فرما چکے تھے، پھر امام صاحب نے اس سے رجوع کر لیا۔ اب آگے کردری رحمہ اللہ جنہوں نے نیساپوری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں امام ابو یوسف جب قضاء پر فائز ہوئے تو اسماعیل بن حماد ان کے پاس آئے، اسی دوران دو فریقوں نے قاضی امام ابو یوسف کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا، تو اسماعیل نے انہیں کہا کہ آپ تو اس مسئلے میں امام صاحب سے اختلاف کرتے تھے۔ اس پر امام ابو یوسف نے فرمایا ہم لوگ ان سے اختلاف صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کے پاس جو علم ہے اس کا مزید اظہار کروائے، ورنہ جب فیصلے کا وقت ہو تو ہماری رائے شیخ کی رائے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح کی بات امام محمد بن حسن سے بھی مروی ہے۔ اس طرح ابن ابی عوام نے ابراہیم بن احمد بن سہل سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے قاسم بن غسان سے نقل کیا، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو سلیمان جوزجانی سے، اور انہوں نے محمد بن حسن سے نقل کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ کان ابو حنیفہ قد حمل الى بغداد، امام ابو حنیفہ بغداد تشریف لائے تو ان کے سارے شاگرد جمع ہو گئے، جن میں سے امام ابو یوسف، امام ظفر، امام اسد بن عمر اور آپ کے شاگردوں میں سے متقدمین دیگر فقہا بھی تھے۔ ان سب حضرات نے ایک مسئلہ منتخب کیا اور اسے دلائل سے خوب معید کیا اور اس مسئلے کو بیان کرنے میں خوب مبالغہ سے کام لیا، اور آپس میں یوں کہا کہ جب امام ابو حنیفہ تشریف لائیں گے تو ہم سب سے پہلے ان سے اسی مسئلے کے بارے میں سوال کریں گے، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئیں گے تو ہم سب سے پہلے امام ابو حنیفہ سے یہی مسئلہ یہ سوال کریں۔ فلما قدم ابو حنیفہ، فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے تو
ان سے تو ان سے یہی مسئلہ پوچھا گیا. امام صاحب نے اس کا جواب ان سب حضرات کی رائے کے خلاف دیا. تو حلقے کے کناروں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی, یا ابا حنیفہ بلدت کل غربا, کہ بھئی اے ابو حنیفہ اجنبی شہر میں آ کر آپ کے ذہن نے کام چھوڑ دیا ہے. تو امام صاحب نے لوگوں کو کہا کہ ذرا ٹھہرو, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا اس مسئلے کا جواب اس طرح نہیں ہے جو آپ نے بتایا. تو قال, امام صاحب نے فرمایا بحجتنا بغیر حجت, تم دلیل دو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دلیل دیں گے. تو قال ہاتو, تو امام صاحب نے فرمایا ہاں بھائی دلیل لے آؤ پھر. تو انہوں نے, امام صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا اور دلائل سے ان پر غلبہ پا لیا, یہاں تک کہ ان سب کو اپنے قول کی طرف لے آیا. اور پھر فرمایا اعرفتم الان, کیا تم ابھی پہچان گئے کہ میری رائے ٹھیک ہے؟ قالوا نعم, انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم تو جان گئے آپ ہی کی رائے ٹھیک ہے. تو امام صاحب نے پھر فرمایا کہ تم کیا سمجھو گے کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ بھئی تمہاری بات صحیح تھی اور میرا قول غلط تھا, تو وہ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کی بات درست ہونا تو ثابت ہو چکا. اب امام صاحب نے ان لوگوں سے دوبارہ مناظرہ کیا, یہاں تک کہ ان کو اپنے قول سے ہٹا دیا, اور وہ لوگ کہنے لگے ابو حنیفہ نے تو ہمارے اوپر بہت ظلم کیا, صحیح بات تو ہماری تھی. اور اس پر امام صاحب نے پھر فرمایا کہ فما تقولون فی من یزعم ان هذا القول خطا, تم اس شخص کے بارے میں کیا گمان کرو گے جو یہ کہے کہ بھئی دونوں قول ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے, پہلا قول بھی غلط ہے اور دوسرا قول بھی غلط ہے اور تیسرا قول ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا هذا لا يكون, کہ انہوں نے کیا کہا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورت میں تو امام صاحب نے فرمایا کہ چلو پھر سنو. امام صاحب نے ایک اور قول جو ہے وہ پیدا کیا اور ان کے ساتھ اس بارے میں مناظرہ کیا, یہاں تک کہ ان کو اس طرف لوٹا دیا اور ان کو اس پر جو ہے وہ مائل بھی کر دیا. تو انہوں نے کہا اے ابا حنیفہ ہمیں سکھا دیجئے کہ کون سی رائے جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے. امام صاحب نے فرمایا الصواب هو القول الاول, کہ جو درست ہے وہ پہلا قول ہے, اور جس کا میں نے تمہیں یہ علت کی بنیاد پر جو ہے وہ تین احتمالات سے نہیں نکل سکتا. تینوں صورتوں کی فقہ میں توجیہ اور گنجائش موجود ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مسئلہ ہے ان تینوں احتمالات سے نہیں نکل سکتا, اور ہر ایک کی وجہ موجود ہے, لیکن درست رائے وہی ہے جو پہلی رائے تھی. تو اس طرح فرماتے ہا کذا کان تدریبہ, اسی طرح جو ہے امام صاحب کی مشق ہوا کرتی تھی, اپنے اصحاب کو فقہ پر مشق کرواتے تھے اور ان کو تفقہ کے مراتب طے کرنے کی تمرین کرواتے تھے. اس طرح امام صاحب مسائل میں بہت سارے احتمالات ذکر کر دیتے تھے, اور کبھی ان کا شاگردوں کے نزدیک جو قول راجح ہوتا وہ دوسرے کے نزدیک راجح نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح جو ہے ان احتمالات میں سے بہت سارے احتمالات جو اختلافی مسائل پیدا ہو گئے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلے میں ایک قول, احتمالات میں سے ایک قول اختیار کیا, اور ان احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو امام صاحب نے اختیار کیا, صاحبین نے الگ رائے اختیار کی. پھر جس قول پر امام صاحب کی رائے پختہ ہو گئی تو وہ ان کا مذہب بن گیا, اور جس قول پر ان کی شاگردوں کی رائے پختہ ہو گئی تو وہ ان کی طرف منسوب ہو گئے. ایسی حالت میں جب امام صاحب کی شاگردوں کی رائے جو ہے وہ اختلاف ہو جائے تو اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اسی قول کو لیا جائے گا جو امام صاحب کا ہو, دوسرا قول یہ ہے کہ مفتی کو اختیار دیا جائے گا جو بھی اختیار کرے, اور تیسرا قول یہ ہے کہ مفتی اگر اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے اسے اختیار دیا جائے گا, اگر اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا تو امام صاحب کے قول کو لے گا, اور یہی بات صحیح ہے. اور حافظ ابن عابدین رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے حافظ بیری سے, کہ اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ المراد انہوں نے یہ نقل امراد بالاجتہاد احد الاجتہادین, انہوں نے لکھا ہے کہ اجتہاد سے مراد اجتہاد کی دو قسموں میں سے ایک یعنی مجتہد فی المذہب ہے, اور جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اپنے امام کے منصوص مسائل پر دیگر صورتوں کو تخریج کرنے پر قادر ہے, یا وہ شخص جو اپنے امام کے مذہب کا ایسا ماہر ہو کہ امام کے ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو یہ اجتہاد مراد ہے یہاں, یعنی امام یعنی مفتی کی اجتہاد سے یہاں وہ ولی والا اجتہاد مراد ہے. اگر اس میں اتنی صلاحیت ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو یہ اختیار دیا جائے گا. بہرحال یہ ہمارے اصل اول اور اصل ثانی مکمل ہو گئے.